اچھا، تو آج کی گفتگو کا آغاز نا کتاب من کی دنیا کے ایک ایسے خیال سے کرتے ہیں جس نے مجھے واقعی میں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ جو ہمارے جسم ہیں یہ تو بس خول ہیں جنہیں ہم ایک لباس کی طرح اتار پھینک دیتے ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر ہم صرف یہ گوشت پوسٹ کا ڈھانچہ نہیں تو پھر ہم اصل میں ہیں کیا؟ آج ہم اسی طرح کے کچھ گہرے سوالات میں اتر رہے ہیں۔ ہمارے پاس من کی دنیا نامی کتاب کے کچھ اقتباسات ہیں اور ہم ان پر بات کریں گے۔ یہ کتاب ہمیں اپنے اندر کی دنیا دکھاتی ہے، ہماری روح، ہماری نفسیات اور وہ پہلو جو عام طور پر نظر نہیں آتے۔ تو ہمارا آج کا مقصد کیا ہے؟ یہی کہ ان اقتباسات سے کچھ خاص باتیں، گہری انسائٹس نکالیں جو ہمیں خود کو سمجھنے میں مدد دیں۔ خاص طور پر روح کی حقیقت کیا ہے، ہمارے خیالات اور جذبات میں کتنی طاقت ہے، اور کیا روحانی ترقی کا کوئی راستہ ہے؟ چلیں اس دلچسپ موضوع میں ذرا گہرائی سے اترتے ہیں۔ سب سے پہلے اسی نقطے پر آتے ہیں، یہ جسم اور روح کا فرق۔ کتاب میں سے جس میں لطیف کہا گیا ہے، مطلب وہ وجود جو اس مادی جسم سے زیادہ نازک، زیادہ پائیدار ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ اصل انسان وہی ہے، یہ جسم تو بس ایک عارضی ٹھکانہ ہے۔ بالکل، یہ کتاب کے بنیادی تصورات میں سے ایک ہے۔ یہ چیلنج کرتا ہے اس خیال کو کہ ہم بس یہی ہیں جو نظر آ رہا ہے۔ کتاب کے مطابق روح، یا جسے وہ جسم لطیف کہتے ہیں، وہ اصل جوہر ہے ہمارا۔ وہ موت کے بعد بھی رہتا ہے۔ یہ جسم تو جیسے ایک گھر ہے جو کچھ وقت کے لیے ملا ہے۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ کتاب میں اور بھی تفصیل ہے، مختلف لطیف اجسام کا ذکر ہے، جیسے ایتھرک ڈبل۔ یہ سمجھیں ہمارے جسم کی توانائی کا ایک نقشہ ہے، ہماری صحت سے جڑا ہوا۔ پھر مینٹل باڈی، جہاں ہمارے خیالات بنتے ہیں، اور ایسٹرل باڈی، جو ہمارے جذبات کا مرکز ہے۔ یہ سب بتاتا ہے کہ ہمارا وجود کافی پیچیدہ ہے، کئی تہوں والا۔ واہ، واقعی بہت پیچیدہ ہے۔ اور یہ جاننا تو اور بھی دلچسپ ہے کہ یہ اندرونی چیزیں، مطلب ہمارے جذبات، خیالات، وہ اس مادی جسم پر کیسے اثر کرتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے دماغ جسم کا محافظ ہے، لیکن یہ بھی لکھا ہے کہ شدید منفی جذبات جیسے بہت زیادہ غصہ وہ جسم کی کیمسٹری بگاڑ سکتے ہیں، یہاں تک کہ زہر جیسا اثر۔ کیا واقعی؟ جی ہاں، کتاب اسی پر بہت زور دیتی ہے۔ یہ جو ذہن اور جسم کا تعلق ہے یہ بہت گہرا ہے۔ آج کا سائنس بھی اس کو مان رہی ہے، سائیکو نیورو امیونولوجی وغیرہ۔ کتاب کے مطابق جب ہم شدید غصہ، نفرت یا ڈر محسوس کرتے ہیں تو جسم میں ایسے کیمیکلز خارج ہوتے ہیں جو تناؤ بڑھاتے ہیں اور لمبے عرصے میں بیماریوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ کتاب تو یہ بھی کہتی ہے کہ شدید غصے میں تھوک میں بھی زہر آ سکتا ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس، جب ہم محبت، ہمدردی، شکر گزاری محسوس کرتے ہیں تب کیا ہوتا ہے؟ تب جسم میں اچھے ہارمونز، اچھے نیورو ٹرانسمیٹر پیدا ہوتے ہیں۔ وہ صحت کو بہتر کرتے ہیں، مدافعتی نظام کو مضبوط کرتے ہیں۔ تو یہ صرف فلسفہ نہیں ہے، اس کے ٹھوس جسمانی اثرات ہیں۔ ہمارا اندر ہمارے باہر کو بناتا ہے۔ وہ ہے خیالات کی اپنی طاقت۔ کتاب میں ڈاکٹر الیگزینڈر کینن کا ذکر ہے کہ جیسے زمین سے میگنیٹک لہریں نکلتی ہیں، ویسے ہی انسان سے بھی خاص قسم کی لہریں نکلتی ہیں۔ کیا آپ اس پر کچھ روشنی ڈالیں گے؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ جی، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ ڈاکٹر کینن کے حوالے سے کتاب بتاتی ہے کہ ہر انسان ایک توانائی کا مرکز ہے۔ ہمارے خیالات، ہمارے جذبات، ہماری نیتیں، یہ سب ایک خاص قسم کی توانائی، ایک وائبریشن پیدا کرتی ہیں۔ یہ توانائی ہم سے نکل کر ہمارے ارد گرد کے ماحول پر، دوسرے لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ لہریں نظر تو نہیں آتی، لیکن ان کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ کسی کے پاس بیٹھ کر اچھا لگتا ہے یا کسی سے مل کر عجیب سی کیفیت ہوتی ہے؟ ہاں، بالکل ہوتا ہے۔ کتاب کہتی ہے یہ انہی لہروں کا اثر ہو سکتا ہے۔ تو کیا یہ لہریں مختلف ہوتی ہیں؟ سب پر ایک جیسا اثر ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کتاب کے مطابق ان لہروں کی کوالٹی اور طاقت کا انحصار اس شخص کے خیالات، اس کے اعمال، اس کی روحانی پاکیزگی پر ہوتا ہے۔ جو مثبت سوچ، اچھے خیالات، محبت والے جذبات ہیں، وہ ایک پرسکون، مثبت توانائی پیدا کرتے ہیں، اور جو منفی سوچ ہے، غصہ، نفرت، وہ ایک بھاری، ناخوشگوار توانائی پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کچھ لوگ مقناطیس کی طرح کھینچتے ہیں اور کچھ سے دل دور بھاگتا ہے۔ اور ایک اور بات،
کتاب کہتی ہے ہر خیال ایک طاقت ہے جو دماغ سے نکلنے کے بعد ہم جنس کو لے کر واپس آتا ہے۔ اچھا؟ یعنی جس قسم کے خیالات ہم باہر بھیجتے ہیں ویسی ہی توانائی اور حالات کو ہم اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ یہ تو لا آف اٹریکشن جیسا لگ رہا ہے۔ اور کتاب دماغ کو صرف سوچنے والا عضو نہیں کہتی بلکہ تھاٹ ٹرانسمیٹنگ انسٹرومنٹ، خیالات منتقل کرنے والا آلہ۔ یہ کیسے؟ بالکل، یہ صرف سوچتا نہیں، یہ نشر بھی کرتا ہے، براڈ کاسٹ کرتا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ ہمارا دماغ خیالات پیدا بھی کرتا ہے اور انہیں توانائی کی لہروں کی شکل میں باہر بھی بھیجتا ہے۔ یہ ایک مسلسل بہاؤ ہے، روحانی اور ذہنی توانائی کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے خیالات صرف ہمارے اندر قید نہیں رہتے، وہ کائنات میں جاتے ہیں، وہ دوسروں کو متاثر کر سکتے ہیں، کم از کم ان کے انرجی فیلڈ کو تو ضرور متاثر کرتے ہیں۔ کتاب میں صاف لکھا ہے کہ منفی جذبات جیسے خوف، نو امیدی، حسد، غصہ، بدلہ، یہ سب نحوست لاتے ہیں، منفی توانائی پھیلاتے ہیں۔ اور دوسری طرف محبت، رحم، فیاضی، سخاوت جیسی کیفیات، یہ نہ صرف ہمیں سکون دیتی ہیں بلکہ ماحول پر بھی اچھا اثر ڈالتی ہیں۔ یہ ایک طرح سے اپنی حقیقت خود بنانے جیسا ہے۔ یہ سب جان کر تو واقعی اپنی سوچوں اور جذبات پر زیادہ دھیان دینے کا دل کرتا ہے۔ اچھا، خیالات اور جذبات کی طاقت کے علاوہ کتاب میں روحانی سکون اور ترقی کے لیے کچھ عملی باتیں بھی ہیں، جیسے تسلیم کا تصور، یعنی خدا کی رضا میں راضی رہنا۔ اس کے کیا فائدے بتائے گئے ہیں؟ تسلیم یا سرنڈر کا تصور بہت اہم ہے کتاب میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس ہاتھ چھوڑ کر بیٹھ جائیں، بلکہ یہ سمجھنا کہ یہ کائنات نہ ایک بڑے منصوبے کے تحت چل رہی ہے، کچھ قوانین ہیں اور ہم اس نظام کا حصہ ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ انسان اپنی مرضی کا پوری طرح مالک نہیں ہے، ہماری کوششوں کے باوجود بہت کچھ ہمارے کنٹرول سے باہر ہے۔ تسلیم کا مطلب ہے کہ اپنی پوری کوشش کریں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں، جو بھی ہو اسے صبر سے، حکمت سے قبول کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اندر سکون آتا ہے، پریشانیاں کم ہوتی ہیں، روح ہلکی پھلکی محسوس ہوتی ہے۔ جب ہم ہر وقت حالات سے لڑتے نہیں رہتے نا، بلکہ بہاؤ کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک گہرا سکون ملتا ہے۔ مزاحمت چھوڑ کر بہاؤ کے ساتھ چلنا، یہ واقعی سکون دے سکتا ہے۔ اور کتاب میں دانائی یا حکمت حاصل کرنے پر بھی زور ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے سچی خدائی خالص دانائی کے مترادف ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ بہت گہری بات ہے۔ مطلب یہ کہ اصل روحانیت یا خدا سے نزدیکی صرف رسموں میں نہیں بلکہ حقیقت کو سمجھنے میں ہے، کائنات کے اصولوں کو جاننے میں ہے۔ اسی کو دانائی کہا ہے۔ جب کوئی شخص حقیقی دانائی حاصل کر لیتا ہے، مطلب وہ جان لیتا ہے کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، اچھے برے کا قانون کیا ہے، انسان کی نفسیات کیا ہے، توانائیوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، تو وہ ایک طرح سے کائنات کے خزانے پا لیتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکتا ہے۔ دانائی ہمیں صحیح فیصلے کرنے میں مدد دیتی ہے۔ صحیح۔ لیکن ساتھ ہی کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ دانائی ملے تو تکبر نہ کرنا، عاجزی اختیار کرنا، کیونکہ اصل علم تو جھکنا سکھاتا ہے۔ یہ بہت اہم بات کہی آپ نے، علم کے ساتھ عاجزی۔ اور محبت اور نفرت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ میں نے پڑھا کہ ایک مغربی مفکر کا قول ہے کہ نفرت کو نفرت سے نہیں، محبت سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک یونیورسل اصول ہے جو کتاب بھی دہراتی ہے۔ نفرت آگ جیسی ہے، سب سے پہلے نفرت کرنے والے کو ہی جلاتی ہے۔ کتاب کا پیغام یہی ہے کہ منفی جذبات، خاص طور پر نفرت اور بدلہ، انسان کو اندر سے کھا جاتے ہیں۔ ان کا علاج صرف محبت، معافی اور ہمدردی ہے۔ اگر کوئی برا کرے تو جواب میں برائی کرنا آگ کو اور بھڑکانا ہے۔ اصل طاقت یہ ہے کہ منفی کا جواب مثبت سے دیا جائے، حالانکہ یہ مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ جی، مگر یہی روحانی ترقی ہے۔ اسی سلسلے میں کتاب جنت اور دوزخ کو بھی صرف جگہوں کے طور پر نہیں دیکھتی، بلکہ ہمارے اعمال کا نتیجہ اور ہماری اندرونی کیفیت بتاتی ہے۔ ہم اپنے عمل سے اپنی جنت یا دوزخ یہی بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ آراف کا بھی ذکر ہے، جو ایک درمیانی حالت ہے، شاید ان کے لیے جن کے اعمال ملے جلے ہوں۔ اور ہاں، دعا کی طاقت کا بھی ذکر ہے کہ جب سچے دل سے، عاجزی سے مانگا جائے تو سنا جاتا ہے۔ یہ سب تصورات تو بہت گہرے ہیں۔ انہیں سمجھنے کے لیے کتاب میں کچھ کہانیاں اور واقعات بھی ہیں نا، جو شاید عام زندگی سے تھوڑے مختلف ہوں۔ کوئی مثال دیں گے؟ بالکل۔
کتاب میں ایسے کئی چھوٹے چھوٹے واقعات ملتے ہیں جو ان باطنی تجربات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جیسے ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص رات کو بہت تکلیف میں تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ پھر اسے خواب میں یا ویسی حالت میں ایک بزرگ نظر آئے جنہوں نے کہا اٹھو ناشتہ بناؤ۔ اس نے ویسا ہی کیا اور اس کی تکلیف ٹھیک ہو گئی۔ یہ ایک طرح سے غیبی مدد یا انٹیوشن کی مثال ہے۔ اچھا۔ ایک اور جگہ ایک شخص کا تجربہ ہے جو محفل میں بیٹھا ہے، ہاتھ میں خالی گلاس ہے، لیکن اس کا تصور اتنا قوی ہے کہ اسے لگ رہا ہے وہ کچھ پی رہا ہے، ذائقہ بھی محسوس ہو رہا ہے، اثر بھی۔ یہ ذہن کی طاقت دکھاتا ہے کہ وہ حقیقت پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ٹیلی پیتھی یعنی دور سے کسی کی بات یا پریشانی محسوس ہو جانا، اس کے بھی واقعات ہیں۔ یہ سب کہانیاں یہی بتاتی ہیں کہ حقیقت صرف وہ نہیں جو ہم 5 حواس سے دیکھتے ہیں، ایک اور زیادہ لطیف دنیا بھی ہے۔ یہ واقعات واقعی ان باتوں کو زیادہ سمجھنے لائق بنا دیتے ہیں۔ تو اگر ہم ان سب باتوں کو جوڑیں، جس میں لطیف خیالات کی طاقت، تسلیم، دانائی، محبت اور یہ انوکھے تجربات، تو من کی دنیا کا مجموعی پیغام کیا بنتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ کتاب من کی دنیا ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان ایک بہت گہری، کثیر الجہتی حقیقت ہے۔ ہم صرف یہ جسم نہیں ہیں، ہم روح، ذہن، خیالات، جذبات کا ایک ملاپ ہیں۔ اور ہماری اندرونی دنیا، یعنی ہماری سوچ، ہماری یقین، ہمارے جذبات، یہ نہ صرف ہماری صحت، ہماری خوشی پر اثر ڈالتے ہیں، بلکہ یہ کائنات سے اور دوسرے لوگوں سے ہمارے تعلق کو بھی شکل دیتے ہیں۔ کتاب ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم صرف باہر کی دنیا میں نہ بھاگتے رہیں، بلکہ اپنے اندر کو بھی پہچانیں۔ خود کو جاننا، اپنے خیالات کو پاک کرنا، کائنات کے اصولوں سے ہم آہنگ ہونا، یعنی تسلیم، اور محبت اور ہمدردی کو اپنانا، یہی اصل دانائی اور سکون کا راستہ ہے۔ یہ اپنے من کی دنیا کو جاننے اور سنوارنے کا سفر ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم نے من کی دنیا کے اقتباسات سے چند بہت ہی اہم اور سوچنے پر مجبور کرنے والے نکات دیکھے۔ ہم نے سمجھا کہ انسانی وجود کتنا گہرا ہے، ہمارے خیالات اور جذبات میں کیسی زبردست طاقت ہے جسے ہم اکثر جانتے ہی نہیں، اور ہمارے اندر روحانی بیداری کے کتنے امکانات ہیں۔ بالکل، یہ کتاب صرف معلومات نہیں دیتی، یہ ایک طرح سے آئینہ دکھاتی ہے ہمیں، ہماری اپنی حقیقت کا، اور یہ چیلنج بھی کرتی ہے کہ ہم اپنی توجہ صرف باہر کی بھاگ دوڑ پر نہ رکھیں، بلکہ اپنے اندر کی اس دنیا کو بھی دریافت کریں، اسے سمجھیں، اور اس کی طاقت کو نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کی بھلائی کے لیے بھی استعمال کریں۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ کتاب میں ڈاکٹر کینن کے حوالے سے بات ہوئی کہ ہم سب اپنے خیالات سے توانائی کی لہریں خارج کرتے ہیں جو دوسروں پر اثر ڈالتی ہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو کوئی بھی شخص اپنی روزمرہ زندگی میں، اپنے کام میں، اپنی باتوں میں، حتیٰ کہ اپنی خاموشی میں کیسے شعوری طور پر ایسے خیالات اور احساسات پیدا کر سکتا ہے جو نہ صرف اس کی اپنی زندگی کو بہتر بنائیں بلکہ اس کے آس پاس کے لوگوں اور ماحول پر بھی اچھے، مثبت اور پرسکون اثرات ڈالیں۔ اس پر ضرور سوچیے گا، شاید یہ آج کی گفتگو کا ایک عملی پہلو ہو۔